السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ارسلان ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لٹریری وربلز اینڈ موٹیویشن۔ تو دوستو، آج کی جو پوئم ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ بائی میٹافزیکل پوئٹ جان ڈن۔ دوستو، اس پوئم کو ہولی سونٹ 10 بھی کہا جاتا ہے۔ اس پوئم کو 1609 میں لکھا گیا تھا اور جان ڈن کی ڈیتھ کے بعد 1633 میں اسے پبلش کروایا گیا۔ دوستو، جان ڈن اس میں پرسونیفیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے ڈائریکٹلی ڈیتھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میرے لیے بالکل مائنر اور پاور لیس ہو، یعنی تم میرے لیے چھوٹی سی نیند کی طرح ہو، یعنی جب میں مروں گا تو تم جب آؤ گی تو تمہاری جو لائف کی ڈیوریشن آف ٹائم ہے وہ بہت کم ہوگا، اور تم نے صرف ایک بار ہی آنا ہے، وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے، اس کے بعد تمہیں بھی موت آ جائے گی۔ دوستو، جب یہ چرچ کے ممبر بنے، یعنی جان ڈن چرچ کے ممبر بنے، تو ان کا جھکاؤ جب مذہب کی طرف ہوا، کافی زیادہ ہو گیا تھا، تو تب انہوں نے ڈیتھ کے بارے میں یہ ہولی سونٹ لکھا۔ دوستو، جان ڈن نے اس پوئم کو آیمبک پینٹامیٹر میں لکھا ہے اور یہ ان کی ایک ہولی سونٹ کا پارٹ ہے۔ دوستو، ہولی سونٹ یہ جان ڈن کا 19 سونٹس کا ایک کلیکشن تھا جو انہوں نے اپنے چرچ سے جڑ جانے کے بعد لکھا اور اسے ان کی ڈیتھ کے بعد پبلش کروایا گیا۔ دوستو، جان ڈن نے ان سونٹس کو اٹالین پوئٹ پیٹرارک کو فالو کرتے ہوئے لکھا۔ اس پوئم کے دو نام ہیں، ہولی سونٹ 10 اور ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ۔ تو چلیں دوستو، ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے ہم پوئم کی لائن بائی لائن ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ، کہ اے موت تم اپنے آپ پر اتنا غرور، اتنا پراؤڈ نہ کرو۔ Thou some have called thee، کہ کچھ لوگ تمہیں بلاتے ہیں، کیا بلاتے ہیں؟ Mighty and dreadful، کہ کچھ لوگ تمہیں طاقتور اور خوفناک بلاتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ For thou art not so، لیکن تم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ایسی بالکل بھی نہیں ہو۔ For those whom thou thinkst thou dost overthrow، کیونکہ تم جن کو اپنے ساتھ لے جاتی ہو اور تم سوچتی ہو کہ تم نے ان پر اوور تھرو کر لیا، انہیں اپنے شکنجے میں کر لیا، یعنی تم نے ان پر موت کو طاری کر دیا ہے، اپنا شکنجہ طاری کر دیا ہے، ان پر اوور تھرو کر دیا ہے۔ ڈائی ناٹ، وہ مرتے نہیں ہیں۔ پور ڈیتھ، یہاں پر وہ ڈیتھ کو پاور لیس ثابت کرنے کے لیے پاور لیس کہتا ہے کہ تم غریب ہو، پور ہو، تم کیا لوگوں کو مارو گی۔ نور یٹ کانسٹ داؤ کل می، اور تم تو مجھے بھی نہیں مار سکتی، تم کیا لوگوں کو مارو گی۔ فرام ریسٹ اینڈ سلیپ، کہ تم میرے لیے صرف ایک شارٹ ٹائم کے لیے ایک ریسٹ ہو، میرے لیے سلیپنگ ہو، نیند ہو، تم کیا مجھے مارو۔ یعنی کوئی بھی انسان جب کسی بھی کام سے تھک جاتا ہے تو وہ ریسٹ کو تلاش کرتا ہے، تو تم میرے لیے ایک ریسٹ ہو، لیکن میرے لیے یہ ایک شارٹ ٹائم کے لیے ریسٹ ہوگا، اس کے بعد کی جو اگلی زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہوگی۔ وچ بٹ thy pictures be، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ریسٹ ہے، یہ جو سلیپ ہے، یہ تمہاری پرچھائیاں ہیں، یعنی موت کو کہتا ہے یہ تمہاری پرچھائیاں ہیں، جس طرح تم ہمیں آرام و سکون دیتی ہو۔ مچ پلیئرز، یعنی یہ جو نیند ہے، یہ جو ریسٹ ہے، یہ ہمیں جس طرح ہمیں تسکین دیتی ہیں، ہمیں آرام و سکون دیتی ہیں، بالکل سیم اسی طرح وچ بٹ thy pictures be، وہ کہتا ہے کہ یہ جو نیند ہے، یہ ریسٹ ہے، یہ تمہاری پرچھائیاں، تمہاری پکچرز ہیں۔ مچ پلیئرز، جس طرح ہمیں تسکین ملتی ہے، ہمیں ریسٹ کر کے ہمیں آرام و سکون ملتا ہے، یہ تو ہم ان سے بھی ریسیو کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی، یعنی ریسٹ سے، نیند سے بھی ہم آرام و سکون ریسیو کر رہے ہیں۔ دین فرام دی مچ مور مسٹ فلو، وہ کہتا ہے کہ نیند اور آرام سے ہمیں پلیئر ملتا ہے، یعنی خوشی ملتی ہے، اور ہم بہت ہی اچھا محسوس کرتے ہیں، تو ڈیتھ سے بھی ہمیں اس سے بھی اچھا محسوس ہوگا، اس سے بھی آرام دہ سکون ملنا چاہیے، کیونکہ ڈیتھ بھی ایک طرح کی گہری نیند ہی ہے۔ تو جس طرح ہمیں نیند میں آرام ملتا ہے، اسی طرح تم بھی، یعنی ڈیتھ، تم بھی آرام دو گی، تم سے بھی ہمیں آرام ملے گا۔ اینڈ soonest our best men with thee do go، اور بہت ہی جلد ہمارے اچھے اور نیک انسان جو ہم میں سے ہی ہیں وہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ ریسٹ آف دیئر بونز اینڈ سولز ڈلیوری، وہ تمہارے ساتھ چلے تو جائیں گے لیکن ان کے اجسام یہاں پر آرام کریں گے، اور ان کی جو سول ہوگی وہ آفٹر لائف میں چلی جائے گی، اور تمہارا یہی کام ہے۔ Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men،
تمہارا کام صرف اور صرف سلیوری ہے. کن کی؟ جو بنا سوچے سمجھے کام کرتے ہیں، اور جو رولرز ہیں، اور جو ایسے لوگ ہیں جو ہیلپ لیس ہو چکے ہیں، ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، یعنی جو جان گنوانے میں ذرا بھی گریز نہیں کرتے، ان کی تم غلام ہو. یعنی جب کنگز مرتے ہیں، ڈیسپریٹ پیپل خود کی جان کو گنواتے ہیں، تو تم ان کی غلام ہو، تمہیں وہاں جانا ہی پڑتا ہے. Endorsed with poison, war and sickness dwell. اور تمہاری غلامی کا تعلق صرف رولرز اور ڈسپریٹ پیپل سے ہی نہیں ہے، بلکہ پوئن، وار، سکنس، یعنی جو لوگ زہر کھاتے ہیں، وار میں شہید ہوتے ہیں، جنگوں میں شہید ہوتے ہیں، اور جو بیماری سے مر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی تمہیں آنا پڑتا ہے، یعنی ان کی بھی تم غلام ہو. اینڈ پاپی اور چارم کین میک us sleep as well. اور یہ جو دوائیاں ہیں، یعنی افیم اور جادو ٹوٹکے ہیں، یہ بھی ہمیں سلاتے ہیں، یہ بھی ہمیں سلا سکتی ہیں. اینڈ بیٹر دین thy stroke. اور وہ بھی تم سے بہتر، یعنی ہمیں یہ جو دوائیاں ہیں، افہیم ہیں، یہ جو چارمز ہیں، یہ بھی ہمیں سلا سکتے ہیں، ایک بہتر آرام دے سکتے ہیں، اور وہ بھی تم سے اچھے طریقے سے، تم سے بھی اچھے طریقے سے ہمیں آرام و سکون دے سکتے ہیں. Why swellest thou then؟ ان سب چیزوں کے باوجود بھی تم اتنی پھولی ہوئی کیوں ہو؟ تم اتنی مغرور کیوں ہوئی ہو؟ سویلس کا مطلب ہوتا ہے پھولا ہوا ہونا. تو اس کو کہتا ہے کہ تم غرور سے پھولی ہوئی کیوں ہو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی. ون شارٹ سلیپ پاسٹ وی ویک ایٹرنلی. اور یہ جو ایک نیند ہے، یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، یہ ایک شارٹ سلیپ ہی تو ہے جو کہ گزر جانی ہے، اور اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے جاگ جائیں گے. اینڈ ڈیتھ شیل بی نو مور. اور پھر جو ڈیتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی آخرت میں ڈیتھ کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. دیٹ thou shalt die. اور وہاں پر تم مر جاؤ گی، یعنی یہاں پر تم ہمیں مارتی ہو، آفٹر لائف کے بعد تم پر بھی موت آ جائے گی، تم بھی مر جاؤ گی. دوستو یہ تھی ہماری آج کی پوئم. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.